اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی پی پی نیوز کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں کیسر انجم۔ آج اس حساس اور انتہائی تکلیف دہ ایشو پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے پاس نہ تو الفاظ ہیں، نہ مجھ میں بولنے کی سکت ہے۔ آج ایک عظیم صحافی، ایک عظیم اینکر ہم سے بچھڑ گیا۔ 2 دن پہلے اتوار کی رات کو وہ ہمیں آنسوؤں کی سوگات دے کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ ارشد شریف پاکستان کا کوئی سیاسی لیڈر نہ تھا، لیکن صحافت کے میدان میں اس کی گراں قدر خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں کس طرح بیان کروں اس کی اس ناگہانی موت پہ۔ چشم پرنم ہے نگاہوں سے کہاں تک دیکھوں، چشم پرنم ہے نگاہوں سے کہاں تک دیکھوں، میں تو دل میں تیرے قدموں کے نشان تک دیکھوں۔ ارشد شریف نے قلم کی حرمت کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ ارشد شریف کا خاندان تو شاید پیدا ہی قربانیوں کے لیے ہوا۔ اس کے والد کمانڈر شریف اس دنیا سے چلے گئے۔ ابھی ان کی میت گھر میں تھی کہ ان کا میجر بیٹا راستے میں ہی شہید کر دیا گیا۔ ابھی تو وہ غم کے ان لمحات کو فراموش بھی نہ کر پایا تھا۔ ارشد شریف کی والدہ اتنی باہمت خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر میں 2 میتیں دیکھی، اپنے رفیق سفر کو دنیا سے جاتے دیکھا، اپنے میجر بیٹے کو تربت میں دفن ہوتے دیکھا، اور آج اپنے بیٹے ارشد شریف کی میت جب پہنچے گی تو ان پہ کیا بیتے گی، یہ ایک ماں ہی تصور کر سکتی ہے۔ اور ارشد شریف کی بیوی، جوان سال بیوی کو اس جوان سالی میں بیوگی کا جو روگ لگا ہے وہ کس طرح برداشت کرے گی۔ اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لیکن کیا اس طرح جانا ہے کہ قلم کی حرمت کے لیے، وطن کی محبت کے لیے کوئی آواز اٹھائے، کوئی قلم اٹھائے تو اس کے اوپر اتنی پابندیاں لگا دی جائیں، اس کو اتنا ہراساں کیا جائے کہ وہ پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے۔ اس پاکستان کے لیے، اس دھرتی کے لیے جس کے لیے اس نے بہت کام کیا، بہت ساری جگہوں پہ گیا، افغانستان گیا اور نہ جانے کہاں کہاں اس نے رپورٹنگ کی اور عوام تک وہاں کے حالات و واقعات پہنچائے۔ آج ارشد شریف ہم میں نہیں، واری قسمت، نہ جانے پاکستان سے جانے سے اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ دبئی جائے گا اور دبئی سے اس کو موت کینیا لے جائے گی۔ نیروبی اس کی موت، شاید نیروبی میں اس کی موت اس کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر وہ شخص جس نے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، اپنے وطن کے لیے آواز اٹھائی، اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ مصطفیٰ زیدی نے کیا خوب کہا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے
شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے۔ عرش شریف تم اب بھی زندہ ہو پاکستان کے ہر شخص کے دل میں، تم اب بھی ہمارے ارد گرد موجود ہو کہ شہید مرا نہیں کرتے۔ تمہاری آواز، تمہارے لکھے ہوئے بہت سارے آرٹیکلز، تمہاری رپورٹنگ تمہیں قیامت تک زندہ رکھے گی۔ آفرین ہے اس ماں پہ جس نے تمہارے جیسے بیٹے کو جنم دیا، اور آفرین اس بیوی پہ جو اتنا بڑا صدمہ برداشت کرے گی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ عرش شریف کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور ہمارے وطن عزیز کو دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے وطن کا حامی و ناصر ہو۔